بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب صابر کابلی والا صاحب، صدر گجرات مجلس اتحاد المسلمین، وہ امیدوار جمال پور کھیڑیا مجلس اتحاد المسلمین، شینشین وہ منچ پر بیٹھے ہوئے محترم جناب عارف پنچاوالا صاحب، جو صدر احمد آباد ہینڈ اسکرین پرنٹنگ ایسوسی ایشن کے، محترم جناب جعفر حسین معراج صاحب، جو حیدرآباد کے مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی ایم ایل اے ہیں، جناب فرحان صاحب، میرے مجلس کے تمام کارپوریٹرز، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں اور میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس جلسے میں شرکت کی۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آج 26 نومبر ہے، اور آج ہی کے دن 26 نومبر 1949 میں ہمارے ملک نے جو سمویدھان اور آئین کانسٹیٹیوشن بنایا گیا تھا، جس کو بنانے میں بابا صاحب امبیڈکر کا بہت بڑا رول رہا، اس آئین اور سمویدھان کو ہم نے اڈاپٹ کیا، اور پھر 26 جنوری 1950 کو اس سمویدھان کو لاگو کر دیا گیا۔ میں یہ بتانا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے بزرگوں نے، بابا صاحب امبیڈکر نے سمویدھان کو بنایا، بھارت کی آئین کو، کانسٹیٹیوشن کو بنایا، تو اس سمویدھان کو بنانے سے پہلے اس ملک میں آواز صرف دولت مندوں کی تھی، یا ان لوگوں کی تھی جن کے پاس زمینات تھیں، یا پھر وہ بڑے اونچے خاندان سے ان کا تعلق ہوتا تھا۔ مگر جب اس ملک کو سمویدھان بن گیا، اس کا اڈاپٹ کیا گیا اور پھر اس کو لاگو کیا گیا 26 جنوری 1950 کو، تو وہی سمویدھان آپ کو اور ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم بھارت کی جمہوریت میں اپنے حق کے لیے لڑیں، ہم بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کریں چناؤ لڑ کر۔ اور اگر یہ سمویدھان نہ ہوتا تو اسد الدین اویسی حیدرآباد سے نکل کر گجرات اور احمد آباد میں آپ کے اس علاقے میں نہیں آ سکتا تھا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، بھارت کے سمویدھان نے آپ کو اس بات کی اجازت دی کہ آپ اپنے پسند کے امیدوار کو اپنا ووٹ دیں اور اپنی آواز کو چاہے لوک سبھا ہو یا گجرات کی اسمبلی میں بھیجائیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی آواز کو گجرات کی ویدھان سبھا میں بھیجائیں، اور یاد رکھیے میری اس بات کو کہ آپ 27 سال سے کانگریس پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں، اور صرف ووٹ دے دے کر، آپ کے ووٹ دینے کے باوجود بھی کانگریس پارٹی بھاجپ کو ہرا نہیں پا رہی ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ آپ کو اپنے فیصلے میں تبدیلی لانا پڑے گا۔ جب 27 سال سے آپ مسلسل کوشش کر رہے ہیں بھاجپ کو ہرانے کی، تو میری رائے میں، رک جائیے بھائی، تو میری رائے میں صرف کسی پارٹی کو ہرانے کے لیے آپ ووٹ دے رہے ہیں، یہ آپ کا فیصلہ ضرور ہے، مگر آپ کا یہ فیصلہ کامیاب نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ آج ہی کے دن سمویدھان کو ہم نے اڈاپٹ کیا۔ تو میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ آپ ایک مرتبہ
जीतने वाली पार्टी के हक में अपना वोट दीजिए और उस जीतने वाली पार्टी का नाम और उसके उम्मीदवार का नाम साबिर काबलीवाला है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तीसरी अहम बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता था वो ये है कि आज ही के दिन मुंबई में पाकिस्तान से लश्कर तैयबा के हाफिज सईद के ट्रेनिंग में दहशतगर्द मुंबई की सड़कों पर, वीटी स्टेशन पर, 5 स्टार होटलों में जिसमें ताज की होटल भी शामिल है, उन दहशतगर्दों ने भारत की सरजमीन पर खून की होली खेली। जो पाकिस्तान से आए थे और मासूम लोगों का उन्होंने कत्लेआम किया। तो ये आज ही के दिन इसी वक्त शाम के वक्त में पूरे मुल्क में एक तूफान का माहौल था। लोग वो नजारे टीवी पर देखकर परेशान थे कि आखिर ये कौन शयातीन है जो पाकिस्तान से आकर हमारे मुल्क की सरजमीन पर मासूम लोगों को अपने बंदूक और अपने बमों से उनको कत्ल कर रहे हैं। तो आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उन दहशतगर्दों को जो पाकिस्तान से आए थे, उनका मुकाबला करते हुए हमारे मुंबई पुलिस के बहादुर ऑफिसर शहीद हो गए। उन्होंने अपनी जान की अजीम कुर्बानी दी, जिसमें हेमंत करकरे का नाम हम कभी नहीं भूल सकते। इस हेमंत करकरे ने गामा हॉस्पिटल में उन दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए जाता है और बाद में खबर आती है कि हेमंत करकरे को उन जालिम पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने हेमंत करकरे की जान ले ली। और भी कई बहादुर पुलिस ऑफिसरों ने हेमंत करकरे के साथ अपनी जान को कुर्बान कर दिया इस देश के लिए। अजमल कसब को पकड़ने के लिए एक बहादुर पुलिस कांस्टेबल ने अपनी जान को कुर्बान किया और वो जालिम अजमल कसब को जिंदा पकड़ा गया। तो मैं आज यहां खड़े होकर उन तमाम बहादुरों को सलाम करता हूं जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए, वतन अजीज के लिए। और पाकिस्तान से जो दहशतगर्द आए थे उन तमाम का खात्मा भी किया और एक को जिंदा पकड़ा। मैं हेमंत करकरे के साथ उन तमाम पुलिस के ओहदेदारों को जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया, उनको सलाम करता हूं और उनके परिवार को, उनके खानदान वालों को हम सलाम करते हैं कि उन परिवार वालों ने अपने पति को खोया, उनकी औलाद ने अपने वालिद को खोया और वो ऐसा गम है कि जिंदगी भर जो उनकी जिंदगी में एक वैक्यूम और खला पैदा हो गया वो कभी पूर्ण नहीं हो सकेगा। हम सिर्फ उनको याद कर सकते हैं और उनकी कुर्बानी को अगर हम रायगा जाने देंगे, अगर हम उनको भुला देंगे तो फिर उनकी कुर्बानी रायगा जाएगी। तो हमको हमेशा जब नवंबर 26 आएगा हमको नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान से दहशतगर्द आए थे और मुंबई की सड़कों पर उन्होंने शैतान का नाच किया और कई मासूम भारत के खवातीन को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को अपनी दहशतगर्दी का शिकार करके उनकी जान ले ली। हम सलाम करते हैं हेमंत करकरे को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब हम हेमंत करकरे को याद करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में, भाजपा में एक एमपी है, मध्य प्रदेश से एमपी है, वो भी महिला है। उन्होंने ये कहा कि मैंने हेमंत करकरे को शराब दिया था, इसीलिए हेमंत करकरे मर गया। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से, क्या हेमंत करकरे को पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने कत्ल नहीं किया था? तो किस बुनियाद पर भाजपा की एमपी ने उस वक्त ये बयान कैसे दिया था? क्या जुर्रत उस भाजपा की एमपी की कि वो एक मुल्क के बहादुर को
جس نے دہشت گردوں سے مقابلہ کرتے ہوئے، ٹیررسٹ سے مقابلہ کرتے ہوئے، آتنکوادیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اس ہیمنت کرکرے کے بچے یتیم ہو گئے، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، مگر بھاجپا کی ایم پی اس نے کہا کہ میں نے شراب دیا تھا۔ اب آپ بتائیے، بھاجپا جس کو پاکستان کے دہشت گردوں نے مارا وہ کہتی ہے کہ میں نے شراب دیا اس لیے وہ مر گئے۔ یہ دیش بھکتی ہے بھاجپا کے اس ایم پی کی، اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ مگر ہم ہیمنت کرکرے کے ساتھ جو ہمارے بہادر پولیس کے عہدیدار ہماری رکشا کرتے ہوئے، دیش کی رکشا کرتے ہوئے مر گئے، ہم کبھی نہیں بھولیں گے ہیمنت کرکرے کو۔ اور وہ اجمل کسب، ہم نے بھارت کے قانون کے تحت اس کو جیل میں رکھا، کورٹ میں کیس چلایا اور اس کو سزا دی، اس کو پھانسی دی گئی تھی۔ اور جب اجمل کسب کو پھانسی دے دی گئی تو حکومت نے کہا کہ اس کو دفنانے کے لیے قبرستان کے لوگوں سے کہا کہ اس کو دفنا دو۔ میں سلام کرتا ہوں ممبئی کے اس قبرستان کے ذمہ داروں کو جنہوں نے کہا کہ ہم اپنی دیش کی سرزمین اس جانور کو نہیں دیں گے جس نے ہمارے دیش کے لوگوں کی جانیں لی، جو آتنکوادی ہے۔ میں سلام کرتا ہوں، ہم نے اجمل کسب کو بھارت کی زمین میں دفنانے نہیں دیا۔ آج یہ ہماری دیش بھکتی ہے، یہ ہماری محبت ہے اس وطن سے۔ کیوں نہ ہو ہم کو اس دیش سے محبت، کیونکہ اس دیش کو آزاد کرانے میں مولانا ابوالکلام آزاد نے جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا۔ جوہر برادران نے اپنی زندگی کے چین و سکون کو برباد کر دیا۔ ایک بھائی تو لندن گئے تھے انگریزوں سے بات کرنے کے لیے، اور انہوں نے کہا تھا انگریزوں سے کہ اگر مجھے آزادی نہیں ملے گی تو میں بھارت کو زندہ جانا پسند نہیں کروں گا۔ ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی لاش کو بیت المقدس میں دفنایا گیا۔ کیوں نہ ہو ہم کو اس دیش سے محبت کہ ہمارے بزرگوں نے، علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا اور کالا پانی کی سزا کاٹی، اور جب ان کے بیٹے نے علامہ فضل خیر آبادی کے رہائی کا آرڈر لے کر آئے تو معلوم ہوا کہ علامہ فضل خیر آبادی دنیا سے چل بسے۔ کفایت اللہ کافی نے اس دیش کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، پھانسی کے پر چڑھ گئے۔ کیوں نہ ہو ہم کو اس ہمارے وطن عزیز سے محبت کہ جہاں پر ہمارے علماؤں نے، شیخ محمود الحسن نے، حسین احمد مدنی نے، ان ذمہ داروں نے مصائب اور مشکلات اٹھائیں اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے انگریزوں سے۔ اس دیش کے چپے چپے سے ہم کو محبت تھی اور رہے گی۔ ہم جب پیدا ہوتے ہیں اپنی ماں کی کوکھ میں 9 مہینے رہ کر، ہم اسی زمین پر پیدا ہوتے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے تو ہم اسی زمین میں چلے جاتے ہیں۔ اس ملک کے قبرستان بھارت کے السنکھیک سماج کے وفاداریوں کی نشانیاں ہیں۔ ہمارے قبرستان ہمارے وفاداریوں کی نشانیاں ہیں۔ اگر آج کے اٹھ کر کہتا ہے، ہم سے دیش بھکتی کی بات کرتا ہے، ہماری وفاداری پر شک کرتا ہے، تو ہم ان سے ہی کہیں گے کہ جاؤ یہ قبرستانوں کو دیکھو کہ ہم جب پیدا ہوئے تو آنکھ کھولی، ہمارے کان میں اذان دی گئی اور ہم نے اس دیش کے لیے کام کیا۔ اب جب ہم چلے بھی گئے تو سینہ تان کر اس زمین میں سو رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، فخر کرو اپنے آپ پر، اور اگر کوئی آ کر آپ کو ڈراتا ہے تو آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھارت ہمارا تھا، ہمارا ہے اور رہے گا۔ ہم کو کوئی دیش بھکتی کے سرٹیفکیٹ نریندر مودی، امت شاہ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو دیش بھکتی کے سرٹیفکیٹ کانگریس اور کوئی